ان کی محبت کسی غیر مسلم کے بھی دل میں گھر کرتی ہے تو اس کو ایمان عطا ہو جاتا ہے، اور کسی کلمہ گو کے دل سے ان کی محبت اگر نکل جائے تو ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ یہودی بچہ تھا، مذہب کا یہودی تھا، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں تھی، باہر جوتیوں میں بیٹھ کر وہ رخ مصطفیٰ کی زیارت سارا دن بیٹھ کر کیا کرتا تھا۔ کوئی عمل نہیں تھا، عمل تو دور کی بات، کلمہ بھی پلے نہیں تھا اس کے، کلمہ بھی نہیں تھا، ایک ہی عمل تھا اس کا، جب دل تڑپنا آ کر میرے آقا کی دہلیز پر بیٹھ جانا اور سارا دن بیٹھ کر آقا کے جب حجرے سے نکلنا فوری چونک کر بیٹھ جانا اور زیارت کرتے رہنا۔ ایک دن جب یہودی کے باپ کو پتہ لگا، اس بچے کے باپ کو، کہ یہ روز جاتا ہے، اس نے کہا ہماری عزت کیا رہ جائے گی کہ میں یہودیوں کا اتنا بڑا آدمی ہوں، میرا بچہ جا کر وہ ان کی چوکھٹ پہ جا کر سارا دن جوتیوں میں بیٹھا رہتا ہے۔ اس نے اپنے بچے کا گھر سے نکلنا بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا، اندر سے کنڈی تالا لگا دیا کہ تو یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ مریض عشق کا اکثر یہ حال ہوتا ہے، پھر جو مریض عشق ہوتا ہے نا، جب تک اس کو اس کی دوا نہ ملے پھر وہ اپنی آخری منزل کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بچہ بیمار ہونے لگا، رونے لگا، بلکنے لگا، روز باپ کے پیروں میں پڑ کر گر گراتا، بابا تجھے نہیں پتا ان کا چہرہ دیکھ کر تو میری زندگی کی سانسیں چلتی ہیں، ایک بار مجھے رخ مصطفیٰ دکھا دو۔ محبت ہونے والی کی دیر ہے، کرو تو صحیح کوئی محبت، ایک بار مجھے رخ مصطفیٰ دکھا دو۔ باپ بڑا ظالم تھا، گھر سے نکلنے نہ دیا۔ کئی دن جب گزر گئے، بچہ بیمار ہوتا گیا، اتنا بیمار ہوا کہ بستر مرگ پہ آ گیا، آخری سانسوں پہ آ گیا۔ ادھر میرے آقا کو بھی کئی دن اس کو دیکھتے رہے، فرمایا آج وہ کئی دن سے میرا دیوانہ یہاں نظر نہیں آ رہا۔ محبوب کو پتا ہوتا ہے کہ آج دیوانوں کی صف میں کون کون غیر حاضر ہے، محبوب کو سارا پتا ہوتا۔ پھر صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ بچہ کئی دن سے بیمار ہے، سنا ہے کہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے، یہودیوں کا بچہ تھا، لیکن جو پتا تھا کہ میرا دیوانہ ہے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ لجپال اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا صحابہ آؤ چلیں اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لیے۔ جب گھر کا دروازہ کھڑکاتے ہیں، یہودی دروازہ کھولتا ہے تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں، ہکا بکا رہ جاتا ہے، کہنے لگا آ جائیں آپ، کئی دن سے وہ آپ ہی کو پکار رہا تھا۔ میرے آقا جب جا کے دیکھتے ہیں وہ زندگی کی آخری سانسیں تھی، آنکھیں بند تھی، تکلیف میں کرا رہا تھا، ایک ہی بات کہہ رہا تھا، بابا مجھے ایک بار ان کی زیارت کروا دو، بابا ایک بار زیارت کروا دو۔ میرے آقا پاس جاتے ہیں، اس بچے کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں، اس کے سر کو جب سہلاتے ہیں تو وہ آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے، تو پھر اس نے کہا ہوگا کیسے نہیں آ پاتے، آپ سے محبت بھی تو ہم نے حد سے زیادہ جان پہ کھیل کے کی، کیسے نہیں تشریف لاتے۔ آپ فرماتے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا حضور میرے باپ نے گھر میں بند کر لیا تھا، جدائی برداشت نہ کر سکا، میں اس حالت پہ آن پہنچا ہوں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی کلمہ پڑھتا ہے کہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ کون سے عمل اس نے کیے تھے؟ عشق مصطفیٰ تھا، رج رج کے کیا تھا۔ جب روح پرواز ہوتی ہے، میرے آقا صحابہ سے کہتے ہیں اٹھاؤ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں، آقا جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، خود اس کی میت پر جنازہ پڑھا کر جب بقیع میں دفن کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں میرے آقا پنجوں کے بل چل رہے، ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل چل رہے۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، پنجوں پر کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا اتنے فرشتے اس کو کندھا دینے آئے ہیں کہ یہاں پیر رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہوئی۔